بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا حجت الاسلام عالی جناب مولانا محفوظ الحسن صاحب قبلہ نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ اور جو سنسیکس کی بات کی ہے آپ نے، تو ابھی جو گورنمنٹ آف انڈیا 2020 کا سنسیکس، سنیے گا عزیزان محترم، ابھی جو گورنمنٹ آف انڈیا 2020 کا سنسیکس کرانے جا رہی ہے پورے ہندوستان کی آبادی کا 2020 کا، تو آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ اس میں یہ مطالبہ کرنے جا رہا ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ اس میں مسلم میں شیعوں کا چیپٹر الگ ہونا چاہیے، شیعوں کا کالم، تاکہ ہمارا کالم ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کتنے ہیں۔ 2020 کے سنسیکس میں شیعہ فیصلہ بورڈ کا ڈیلیگیشن پرائم منسٹر سے اور دوسرے وزیروں سے ملے گا، تاکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 7 کروڑ نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں 7 کروڑ، ہم پورے ہندوستان میں 7 ہیں، only 7 شیعہ، ہم پورے ہندوستان میں 7 ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 7 ہیں تو ہمارا حق نہ دیا جائے؟ لہذا آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ اس کا مطالبہ کرنے جا رہا ہے، ہر چیز ہمارے سامنے ہے۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے بھائی حجت الاسلام عالی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حجت الاسلام عالی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، مقررین کافی ہیں، لہذا میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں جو حضرات آ گئے ہیں، آج کم سے کم ایک چھت کے نیچے ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ابھی آیت اللہ شیخ بشیر ندوی صاحب مرجع مسلمین و جہان تشیع، حضرت آیت اللہ العظمی الحاج حافظ بشیر حسین ندوی صاحب قبلہ کے نمائندے حجت الاسلام مولانا سید ضامن جعفری ندوی صاحب بھی آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ محترم صدر شیعہ پرسنل اللہ بورڈ اور علماء، ذاکرین، واعظین اور معزز مہمانوں، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کونوا للظالمین خصما وللمظلوم عونا۔ حضرات، جس حدیث کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں مولا کائنات کا خطاب جو ہے وہ پوری دنیا کے انسانوں سے ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے، یہ وصیت کی شکل میں مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو اور ان کے ذریعے امام حسن کے ذریعے سے نہ صرف اپنے چاہنے والوں کو بلکہ پوری دنیا انسانیت کو یہ میسج اور پیغام دیا ہے کہ دیکھو، ظلم کے خلاف ہمیشہ متحد رہنا اور بربریت اور ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھانا اور مظلوموں کا ہمیشہ ساتھ دینا۔ پرسنل لا بورڈ کا قیام جو کیا گیا تھا، اس کا مقصد اور یہ مطمع نظر یہی تھا کہ ہمارے حقوق جو شیعوں کے پامال ہو رہے ہیں ہندوستان میں خاص کر، تو ہم اس کی آواز اٹھائیں۔ جب بھی کوئی مسلم مسئلہ اٹھتا تھا تو صرف جو ہے وہ اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا تھا اور مسلم کے نام سے ہمارا جو ہے وہ حق پامال ہو رہا تھا اور ہماری بات جو ہے وہ نہیں سنی جا رہی تھی۔ لیکن جب سے شیعہ پرسنل لا بورڈ وجود میں آیا، اس نے اپنی شیعت کو اجاگر کیا اور شیعت کو ایک پہچان عطا کی، اور شیعت کو صرف لوگ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ رونے والی قوم ہے، یہ عزاداری کرنے والی قوم ہے، یہ ماتم کرنے والی قوم ہے، اس کا نہ کوئی سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کو قومی دھارے میں شامل ہونے کا کوئی شوق ہے۔ لیکن ہم نے جب آواز اٹھائی تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اب جب بھی ہندوستان میں کوئی مسلم مسئلہ سامنے آتا ہے تو اگر اہل سنت کی شریعت کے فقہ کے مطابق اگر ان کا نظریہ سنا جاتا
ہوتا ہے تو ہمارا نظریہ بھی سنا جاتا ہے، چاہے وہ 3 طلاق کا مسئلہ ہو اور چاہے وہ دیگر امور کے مسائل ہو، دیگر امور ہو، اس میں ہماری بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے وہ مظلوموں کا ساتھ دیں۔ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے اور شیعت کے خلاف اگر ظلم ہوتا ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، کچھ لوگ امام جمعہ کے حیثیت سے خطبہ جمعہ میں ہمارے بورڈ کی مخالفت کرتے ہیں اور ہمیں استعمار کا کبھی ایجنٹ بتایا جاتا ہے، کبھی بی جے پی کا ایجنٹ بتایا جاتا ہے، کبھی RSS کا ایجنٹ بتایا جاتا ہے۔ میں ان سے یہی کہوں گا کہ سوپ بولے تو بولے، چھلنی کیا بولے گی ہے کہ جس میں 72 چھید ہوں۔ پہلے وہ اپنی بات سوچیں اور پہلے اپنے نظریے کو دیکھیں کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کو بولنا نہیں آتا، ہم کو کلام نہیں کرنا چاہتا، ہم کو کلام کرنا نہیں آتا۔ ہم بہت سے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے چپ رہتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھے دنیا کہ ہماری خاموشی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ ابھی اسی جمعے کو جو خطبہ دیا گیا، مجھے اس پہ سخت اعتراض ہے۔ ہم یاد رکھیے کہ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں۔ ہم کس کے مقلد ہیں آپ کو کیوں بتائے؟ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ کسی مرجع نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری تقلید کیجئے، کسی مرجع نے یہ نہیں کہا کہ جو ہماری تقلید نہیں کرے گا اب وہ جو ہے وہ دین سے خارج ہو جائے گا یا شخصیت سے نکل جائے گا۔ تو آپ کیوں دور دیتے ہیں؟ اور رہ گیا یہ کہ کسی کے اوپر الزام لگانا کہ یہ MI6 کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم؟ میں ملت ایران سے پوچھتا ہوں اور ایران کی حکومت اور قیادت اور رہبریت سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی MI6 کا ایجنٹ ہے تو آپ کے مراجع اس سے کیوں ملتے ہیں؟ آغا وحید خراسانی جائیں تو ان کے گھر پر جائیں، آغا جو ہے وہ آغا اصافی جائیں تو ان سے ملنے کے لیے جائیں۔ جب سارے علماء وہ بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر تو کوئی نہیں کہتا کہ وہ MI6 کے ایجنٹ ہیں۔ آپ ہی کو ساری فکر ہے، آپ ہی کو ہے، حالانکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جب آپ کے یہاں پر پروگرام ہوا تھا مرحوم قلب عابد صاحب مرحوم اللہ مقامہ کے جو ہے وہ کے انتقال کے بعد 40ویں میں، تو کیا شیرازی کا نمائندہ نہیں آیا تھا؟ خاتمی صاحب موجود تھے، تصویریں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ کیا مولانا قلب عابد صاحب اللہ مقامہ نے آخری حج کیا؟ میں ساتھ میں تھا، ہم ایران میں میرے کمرے میں ان کا قیام رہا، خدا ان کے درجات کو عالی کرے۔ اور اس کے بعد جب وہ گئے حج کرنے کے لیے مولانا ادیب صاحب مرحوم کے ساتھ، تو یہی صادق شیرازی اور یہی سید محمد شیرازی کے بیسے میں ان کا قیام رہا۔ تو آپ ایسی بات مت کیجئے، قوم کو ڈیوائیڈ نہ کیجئے، قوم کو قوم کو اپنے اندر افتراق مت پیدا کیجئے۔ اور نہ کوئی اخباری ہے اور نہ کوئی ملنگی ہے، یہ آپ کے ذہن کی اپج ہے، یہ آپ کے ذہن کی دیج ہے، یہ آپ کے جو ہے وہ دین ایجاد ہے۔ آپ جو کیجئے تو وہ ہنر بن جائے، ہم جو کریں وہ عیب بن جائے۔ تو اب ایک بام دو ہوا یہ نہیں چلنے والی۔ اور یاد رکھیے کہ ہم تمام مسائل کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور قوم بھی اچھی طریقے سے جانتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے مرجعیت کے سلسلے میں ہمیشہ دفاع کیا، ہمیشہ مرجعیت کے لیے جو آواز اٹھائی، ہمیشہ مرجعیت کی حمایت کی۔ کیا خطیب اکبر اللہ مقامہ نے مرجعیت کے دفاع میں مجلسیں نہیں پڑھی؟ ان سے اچھا کسی نے بیان نہیں دیا اور ان سے اچھا کسی نے جو ہے وہ اظہار نظر نہیں کیا۔ کیا انہوں نے مرجعیت کے دفاع نہیں کیا؟ تو یہ تہمتیں مت لگائیے۔ لیکن میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جن ذاکرین کو یہاں بلایا جاتا ہے اور بلا کر جو ہے وہ قمع زنجیر کے سلسلے میں مخالفت کرائی جاتی ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ارے جب نجف و قم کے اندر جو ہے وہ قمع زنجیر کا ماتم نہ رک سکا تو تمہاری کیا حیثیت، تمہاری کیا اوقات، اور تم کیا بیچتے ہو کہ جو تم عزاداری کو قمع زنجیر کو روک لو گے؟ دامن وقت میں گنجائش ضرور کم ہے، لیکن مجھے منتظمین سے ہی کہنا کہ مجھے کہہ لینے دیجئے، اس لیے کہ غالب اس تلخ و نوائی پر مجھے رکھیو معاف، آج کچھ درد دے میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ ہم بہت سی چیزیں جانتے ہیں، ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ ہمارے شہر کا مقدر ہے کہ یہاں اس شہر کا مقدر ہے۔ اب گناہ و ثواب بکتے ہیں، ہم مان لیجئے جناب بکتے ہیں۔ پہلے غریب بکتے تھے، اب تو عزت مآب بکتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان مسائل کو چھیڑا جائے۔ میں علماء کرام سے
गुजारिश कर रहा हूँ। और आपसे याद रखिए कि इज़ा पैगंबर ने फरमाया था कि इज़ा फसद अल आलिम फसद अल आलम, अगर आलिम दीन फासिद हो जाए तो पूरा मुआशरा समाज फासिद हो जाएगा। ये स्टेज पर जितने मोहम्मद और गैर मोहम्मद और शेरवानी और टोपी वाले और जाकिरीन बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप आज़ाए हुसैन का दिफा करें, आप हज़ाए हुसैन की हिमायत करें। आप मर्जियत का दिफा तो कर रहे हैं और जब आज़ादारी का दिफा कर रहे हैं, और खुल के आ जाइए और खुल कर दिफा कीजिए और सीना सिपर हो जाइए। याद रखिए कि जब शिम्र यजीद की जो हुकूमत का चराग न जला तो ये 2 रकत के इमामों की हैसियत औकात क्या है। बस मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं मुंतज़मीन में भी हूँ और किसी का और वक्त नहीं लेना चाहता। यही कहना है कि ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जगह, पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सर लगता है।